اور پچھلے جولائی 2018 سے یہ اپیلیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ان اپیلوں کا فیصلہ فوری کیا جائے اور ان کی سماعت جو ہے وہ روزانوں کی بنیادوں کے اوپر کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1 درجن سے زائد بار جو ہے وہ التوا لے چکے ہیں، اور اپنی پٹیشنز بجائے ان کے اوپر جو ہے وہ میرٹ کے اوپر آرگو کرنے کے بجائے ہر بار کبھی وکیل بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی وکیل کو کرونا ہو جاتا ہے، اور کبھی وکیل بدل لیتے ہیں۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت نے بھی آج یہ ریمارکس جو میں نے دیکھے ہیں وہ نظر آئے کہ یہ تاخیری حربے شاید استعمال ہو رہے ہیں ان کی جانب سے، یہ تاریخوں کے پیچھے جو ہے وہ چھپ رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہوئی سزائیں ہیں ان کی اپیلوں کے خلاف خود ہی یہ گئے ہیں۔ اور ہوتا تو یہ ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آئے وہ اپیل میں جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف آنے والے فیصلے کی اپیل کا فیصلہ فوری کیا جائے، لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ یہ اپنی اپیلوں کا فیصلہ نہیں کروانا چاہتے، ان کو جو ہے وہ مزید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، تاریخوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ سزائیں ان کو چوری کے اوپر ہوئی ہیں، کرپشن کے اوپر ہوئی ہیں، اور وہ سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں، اور اپیل میں آن میرٹ ان کے پاس عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نواز شریف تو پہلے بھگوڑے ہو کے ملک سے باہر چلے گئے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سابقہ نااہل وزیر اعظم جن کو سزا ہوئی، اب ان سے لوٹے ہوئے مال کی ریکوری ہونے جا رہی ہے، اور جو نیب عدالت نے ان کو جرمانہ عائد کیا تھا 8 ملین پاؤنڈ کا، جو تقریباً 2 ارب کے روپے کے قریب بنتا ہے، وہ جائیدادیں نیلام کر کے ملنے جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے۔ ان کا تو فارمولہ یہ ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ واپس نہ کرنا پڑے۔ اور ان کے اوپر مریم صفدر کو بھی سزا ہوئی ہے، کیپٹن صفدر کو بھی سزا ہوئی ہے۔ ان کے اوپر جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، ان کو یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آ کے مریم صفدر کیوں نہیں کہتی اس بات کو کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کیسز کی سماعت کی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے متعلق جو عالمی سطح کے اوپر جو ہمارا امیج ہے، جو ملک کی سالمیت ہے، یہ اس کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل جس طریقے سے ہم نے ایکسپوز کیا کہ بھارت جو ہے وہ فیک آئی ڈیز کر کے 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کے طور کے اوپر جعلی ٹویٹس کریٹ کر کے، جعلی ای میل کریٹ کر کے پاکستان کے اندر سے جو انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہو رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے پورا ایک سازش کا کردار ادا کیا، جس کو ہم نے ایکسپوز کیا۔ لیکن مریم صفدر سمیت میں نے پوری نون لیگ کو دیکھا ہے، وہ تمام لوگ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو مورد الزام ٹھہراتے رہے دورے کی کینسلیشن کے حوالے سے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ملک کی سلامتی کے اوپر اپنی ذاتی بغض کو حاوی کر دیتے ہیں اور اپنی ذاتی سلامتی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کل کے بعد ان لوگوں کو ان تمام ایویڈنسز کو، ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے۔ کوئی ایک ٹویٹ جو ہے وہ بھارت کا جو پاکستان کے خلاف فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے خلاف مریم صفدر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی نہیں آئی، لیکن ہرے پاسپورٹ کی عزت کے حوالے سے جو ہے وہ فوری ٹویٹ سامنے آ جاتی ہے۔ اور آج ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی بڑی یاد آنے لگ گئی ہے۔ آج سے 6 ماہ قبل یہی مریم صفدر الیکشن کمیشن کے باہر گئی تھی، اور جو زبان الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے استعمال کی، الیکشن کمیشن کو دھاندلی میں ملوث قرار دے دیا، الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اپنی ہار کا جو ہے 2018 کی اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ آج جو ہے وہ ان کو الیکشن کمیشن کی عزت احترام یاد آ گیا۔ تو آپ کی تو وہ جماعت ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے جو ہے وہ بریف کیسز چلائے، جنہوں نے ٹیلی فون کے اوپر ججز کو فیصلے لکھوائے، اور آپ ہی کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے بہت سارے لوگ نااہل کروا لیے پاناما کے بعد، جو آپ نے عدالتوں کے اوپر اور معزز ججز کے اوپر جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، تنقید کی گئی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور حالیہ دنوں میں ہی آج سے چند ماہ قبل نیب پیشی پہ آپ کو بلایا، تو وہاں پر جا کر نیب کے اوپر مریم صفدر نے اپنی سربراہی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروایا۔
تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو تکلیف یہ ہے کہ نیب ان سے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس کیوں لے رہا ہے؟ آج ان کا احتساب کیوں ہو رہا ہے؟ آج جو ان کی چوری وہ ایکسپوز ہو چکی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اب اقتدار ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، جب اقتدار نہیں ہوتا تو سارے ملک سے باہر ہوتے ہیں، بھگوڑے بن کے ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کا بھی نام ای سی ایل کے اندر نہ شامل ہو تو یہ مریم صفدر بھی اگلی فلائٹ پکڑیں گی اور ملک سے باہر چلے جائیں گی۔ یہ ان کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، جو آج آ کر ہمیں حب الوطنی اور اداروں کے احترام کا درس دے رہے ہیں۔ ان کا اپنا جو ریکارڈ ہے وہ اداروں کی تضحیک، اداروں پر حملوں کے اوپر مبنی ہے۔ تو لہٰذا میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ فوری طور کے اوپر اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں مریم صفدر، اور کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انہوں نے اپیلیں اپنی سزا کے خلاف دائر کی ہوئی ہیں، ان اپیلوں کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کرے اور اس کا فیصلہ کرے۔ پتہ چل جائے گا آپ کے پاس کتنے ثبوت ہیں، آپ کتنے معصوم ہیں۔ باقی یہ جو آپ اداروں کا احترام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لہذا اس ملک کے اندر جو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، یہ اس ملک کے نظام کی مضبوطی کے حوالے سے ہے۔ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، جہاں پر اختیار ہوتا ہے وہاں پر کڑا احتساب بھی ہوتا ہے۔ اس ملک کے اوپر تین تین بار آپ نے حکومتیں کی ہیں، تین تین بار اقتدار کے اندر رہے ہیں، اور آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آ کر یہ کہیں، یہ پیغام دیں کہ اقتدار میں آؤ، مال بناؤ، لوٹ مار کرو، اور بعد میں کوئی پوچھے تو ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ التواؤں سے اب پیچھے ہٹیں، تاریخوں کے پیچھے چھپنا بند کریں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہیں عدالت کو، خود کہیں آپ کہ ہمارے کیسز کی، ہماری اپیلوں کی سماعت کریں۔ مملکت فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اپنے مقدمات میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز اپنے مقدمات کے جلد فیصلے نہیں چاہتی۔ مریم نواز نہیں چاہتی کہ ان کے مقدمات کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے۔ نیوزی لینڈ کے دورے کی منسوخی پر مریم نواز نے سازشی کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی رہنما